یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب صفدر عباسی صاحب، جنرل سیکرٹری جی ڈی اے، جناب حلیم عادل شیخ صاحب، پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ کے صدر جناب سردار رحیم صاحب، جناب ایڈوکیٹ حسنین مرزا صاحب، میرے دیگر قائدین جناب ممتاز سیتو صاحب، قائدین محترم، اور آج یہاں ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے ایک تاریخی احتجاج اور دھرنا دینے والے میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، دوستوں، میری بہنوں، ماؤں، نوجوانوں، بزرگوں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج آمریت کا، فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے اور حکومت کی طاقت اور حکومت کے تمام لشکروں کو زیر کرتے ہوئے حق کا پرچم بلند کیا ہے۔ آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج صوبائی اسمبلی میں جو اجلاس منعقد کیا گیا، اس میں چند لوگوں کو چھوڑ کر جن کا تعلق پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور جی ڈی اے سے تھا، جنہوں نے آج فیصلہ کر کے حلف بھی نہیں لیا اور وہاں گئے بھی نہیں ہے۔ یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، یہ جعلی مینڈیٹ لوگ، یہ قبضہ مینڈیٹ والے ہیں، یہ آر او پہ لکھے ہوئے، بلکہ آر او کو لکھ کر دیے ہوئے فیصلوں کی بنیاد پر، فارم 47 کی بنیاد پر بننے والی جعلی لیڈرشپ ہے جو اس سندھ اسمبلی میں لا کر بٹھائی گئی ہے، اور اس سندھ اسمبلی میں بیٹھنے والے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ان قبضہ گیروں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام نے ان کو مسترد کیا ہے، ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ عوام کی اسمبلی تو یہاں کراچی پریس کلب کے سامنے موجود ہے۔ اس اسمبلی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج صبح سے ہی انہوں نے، بلکہ رات سے ہی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، کنٹینر لگائے ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی فوج کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی ہم نہتے لوگ ہیں اور نہتے لوگوں سے یہ بہت ڈرتے ہیں۔ ان کی بندوقیں، ان کی پولیس، ان کے ادارے، یہ سب کے سب ان سپاہیوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں جن کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بندوق تو سرکار نے دی ہوئی ہے، اور سرکار بھی ان لوگوں کی نہیں ہے جو جعلی طریقے سے ہم پر مسلط ہیں۔ سرکار کا پیسہ بھی ہمارا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ملک کا نظام چلتا ہے۔ ہم موبائل کے کارڈ پر ٹیکس دیتے ہیں، ہم پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم بجلی پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم گیس پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہمیں تم نچوڑتے ہو اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے تم یہ کاریگری کرتے ہو۔ تم 58-38 ارب روپے الیکشن کے نام پر فراڈ کرتے ہو۔ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے فارم 47 کی بنیاد پر تم پورے کے پورے مینڈیٹ پہ قبضہ کر لیتے ہو۔ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے لوگوں کو جو سہولت ملنی چاہیے، یہ مافیاز کرپشن کرتی ہے، لوٹ مار کرتے ہیں اور ہمارے پیسوں کو ہڑپ کرتے ہیں، اور انتخاب کے موقع پر اس پیسے کو سیٹیں خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے اس رقم کو، اپنے ان پیسوں کو، اپنے ان ٹیکسوں کے پیسوں کو ان جعلی حکومتوں سے انشاءاللہ چھڑوائیں گے۔ عوام کا پیسہ عوام پہ لگائیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ یہ جو جعلی حکومت بنائی جا رہی ہے، یہ جو نون لیگ، یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ایک جعلی قسم کا اتحاد ہے، یہ ترنگا اتحاد، یہ سارے کے سارے ایکسس آف ایول بنے ہوئے ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے دیکھو، یہ جن کو جتایا گیا ہے، ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہے، اور جو حق کے ساتھ ہیں وہ تر و تازہ ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور عوام کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لیے یہ جعلی حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب تو گئے جو بڑے دم دراز سے آئے تھے۔ بلاول صاحب کا تو جہاز، وزیر اعظم کا جہاز اسی وقت کریش ہو گیا تھا جب انہوں نے کراچی کی میئرشپ پہ قبضہ کیا تھا، اور اب ایک ایک کر کے یہ سب رسوا ہوں گے جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ عوام کی حکمرانی ہوگی۔ اس لیے ہم یہاں پر جمع ہیں تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پرامن مزاحمت کریں گے، جدوجہد کو تیز تر کریں گے، چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہوں گے،
مسجدوں اور محرابوں سے آواز اٹھائیں گے، تعلیمی اداروں میں تحریک چلائیں گے، ہر جگہ پہ پہنچیں گے۔ یہی سندھ، شہری سندھ کی تفریق کو ہم نے ختم کر دیا، مہاجر سندھی عصبیت کی سیاست کو دفن کر دیا، پختون پنجابی بلوچ یہ جھگڑے ہم نے ختم کر دیے، مسلک کے اختلاف ختم کر دیے۔ ہم حق کی بنیاد پر اکٹھے ہیں، ہم سچ کی بنیاد پر اکٹھا ہیں اور اپنے مینڈیٹ کو بازیاب کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی یہ کارستانی کی ہے انہیں بھی اپنی پوزیشن پہ واپس آنا پڑے گا۔ قوم نہیں سنبھل رہی ہے، تم بندوقوں سے، تم گولیوں سے، تم ٹیئر گیس سے، آنسو گیس کے شیل پھینک کے کتنے لوگوں کو روک سکتے ہو؟ یہاں بھی تو لوگ پہنچ گئے ہیں، شارع فیصل پہ بھی تو لوگ موجود ہیں، چوکوں اور چوراہوں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور آج اگر تم نے اپنی اس جعلی قسم کی اسمبلی سے جعلی لوگوں کا حلف کروا بھی لیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ حلف تو انہوں نے جو اٹھایا وہ اٹھایا، اصل اسمبلی تو اب یہاں سج چکی ہے، پورے سندھ میں سج رہی ہے، پورے پاکستان میں سج رہی ہے۔ عوام کی طاقت کا اللہ کی تائید سے حق کی بنیاد پر اب عوام نکلتے ہیں، کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرو، جو جیتا ہے اسے جیتنے دو، جو ہار گیا ہے اس کو ہرا دو، اور عوام پہ چھوڑو کہ وہ کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست موجود ہیں، پورے پاکستان میں ان کو ایک تاریخی مینڈیٹ ملا ہے، جماعت اسلامی موجود ہے، الحمدللہ ہم نے بہترین ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس شہر کراچی میں تو ہم نے دیکھا ہے ووٹ یا تو پی ٹی آئی کو ملے ہیں یا جماعت اسلامی کو ملے ہیں، پورے صوبہ سندھ میں دیکھا ہے ووٹ تو جی ڈی اے کو ملے ہیں یا جے یو آئی کے کچھ پاکٹس کو ملے ہیں، لیکن یہ پی پی کہاں سے آ گئی؟ یہ ایم کیو ایم کے دہشت گرد کہاں سے آ گئے؟ یہ پولیبل لاشوں کا کاروبار کرنے والے کہاں سے مسلط کر دیے گئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے، بھول گئے ہو وہ وقت جب رینجرز کے جوانوں کی لاشیں ریل کی پٹریوں سے ملتی تھی؟ تم انہی لوگوں کو ہم پر مسلط کر کے کیا میسج دے رہے ہو؟ فوج کو کیا میسج دے رہے ہو؟ قوم کو کیا میسج دے رہے ہو؟ کس کو کیا میسج دے رہے ہو؟ ہم بلدیہ فیکٹری کے 259 انسانوں کو، پاکستانیوں کو، اس صوبے اور اس شہر کے باشندوں کو نہیں بھول سکتے جن کو بھتہ نہ ملنے پر ان دہشت گردوں نے چلایا تھا، جن کو تم نے ہم پر مسلط کیا ہے۔ نہیں بھولیں گے ہم اپنے ان جلی ہوئی لاشوں کو، ہزاروں نوجوانوں کو جنہیں قربان کر دیا گیا۔ اور میں حیران ہوں کہ کن لوگوں نے یہ نقشہ گیری کی ہے کہ ان کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ اور پہلے کام یہ کیا کہ ان کو بلا کر کہا لو 20,000 بیلٹ، یہ لو 10,000 بیلٹ، یہ صوبائی اسمبلی میں ڈال لو، یہ قومی اسمبلی میں ڈال لو، جاؤ جا کر قبضہ کر لو۔ پورے دن قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لوگ انہیں دھکیلتے رہے، بے شمار جگہ قبضہ بھی کر لیا۔ کتنے اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پولنگ ہی نہیں ہوئی، نہ اندرون سندھ میں نہ شہری علاقوں میں پولنگ ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر کراچی میں تو ہم نے 45 فارم لے لیے نا، کراچی میں تو ہم نے رزلٹ اکٹھا کر لیا، اس رزلٹ کے مطابق ایم کیو ایم کو جینوئن طریقے سے پورے شہر سے 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا، 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا۔ 15 سیٹیں تم نے تحفے میں دے دی، 25 صوبائی دے دی، پھر ریزرو سیٹ دے دی۔ پتا ہے ہمیں تم سینٹ میں بھی ان سے مہرے لگواؤ گے، اپنی پسند کا مینڈیٹ حاصل کرو گے۔ یہ بکاؤ مال ہے، یہ بکاؤ مال ہے۔ کراچی نے ایم کیو ایم کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اپنے سروں سے اٹھا کر پھینک دیا۔ اہل کراچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ہے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے، انہوں نے خود فوج کے ساتھ مذاق کیا ہے، انہوں نے آئین کے ساتھ مذاق کیا ہے، انہوں نے پاکستان، سندھ اور کراچی کے ساتھ مذاق کیا ہے، حیدرآباد کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ایم کیو ایم کو لے آئے، جو باقی سیٹیں بچیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی۔ اور اندرون سندھ میں تو جو حال کیا، پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیا گیا، پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے کر لیے گئے، جہاں پولنگ نہیں ہوئی اس کا بھی رزلٹ بنا دیا۔ لہذا یہ جو عوام ہے جن کا ووٹ ہے، آج کا یہ احتجاج عوام کی ترجمانی کر رہا ہے، آج کا یہ احتجاج پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے آئین کی،
पाकिस्तान के इदारों की सबकी तर्जुमानी कर रहा है कि मजाक खत्म करो, हमें इदारे भी अजीज हैं, हमें इलेक्शन कमीशन भी ठीक करना चाहते हैं, हम आवाम का मैंडेट भी लेना चाहते हैं, ये दरारें मजीद मत डालो, ये कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन दूरियों को अगर मिटाना है तो अपनी अपनी पोजीशन पर वापस जाओ, मैंडेट का एहतराम करो, सब ठीक हो जाएगा, हालात भी सही हो जाएंगे। लेकिन अगर ये समझते हो कि हम खामोश होकर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, सियासी जिद्दोजहद करेंगे, अदालती जिद्दोजहद करेंगे, कानूनी जिद्दोजहद करेंगे, पुरअमन रहेंगे। हमारी ताकत अवाम का एहतजाज, पुरअमन एहतजाज है। पुरअमन मुजाहिमत ही इनकी तमाम हरकतों का जवाब है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि जिद्दोजहद को तेज तर करेंगे। अभी कायदीन मीटिंग करेंगे, तकरीरों के बाद वहां पर हालात का जायजा लिया जाएगा। लेकिन मैं एक मरतबा फिर जो JUI के काफिले पर शेलिंग की गई है उसकी मजम्मत करता हूं। ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है, ये फस्तायत है, ये जमहूरियत दुश्मनी है, ये आवाम को कुचलना है, ये कबूल नहीं किया जाएगा। सुबह जो हमारी GDA की बहनों को गिरफ्तार किया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं अपनी बहनों को जो आज यहाँ डट कर खड़ी हुई है। उनमें से जो छूट गई वो यहाँ आकर एहतजाज में मौजूद है। ये हमारे लिए एजाज की बात है। इसलिए जिद्दोजहद जारी है, तहरीक भी जारी है। आइंदा का लाए अमल भी देंगे, मुशावरत भी करेंगे, अंदर मीडिया टॉक भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर मौजूद भी रहेंगे और अपनी जगह पर इस्तिकामत से खड़े रहेंगे। कायदीन का खिताब सुनिए, आइंदा का लाए अमल थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह हम मुशावरत के बाद जारी करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।